سلمان حیدر صاحب بتائیے گا، اس وقت جو ہے وہ سپریم لیڈر جو ایران کے سپریم لیڈر تھے علی خامنئی، ان کی تقریبات جو ہیں، ان کی آخری سفر کا جو تقریبات ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سخت سیکورٹی کے انتظامات ہیں، کیونکہ خدشات بہرحال اپنی جگہ پر موجود تھے کہ اسرائیل یا کوئی اور فورسز جو ہیں کوئی اس قسم کا فائدہ موقع سے اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ دوسرا، موجودہ سپریم لیڈر جو ہیں مجتبیٰ خامنئی، ان کے سامنے آنے کے یا ان کے ان جو تقریبات میں شرکت کرنے کے امکانات کتنے ہیں؟ اچھا، آپ کے 3 سوال ہیں ملک صاحب۔ میں سب سے پہلے سیکیورٹی سے اور ریلیٹڈ آپ کو بات کر دوں۔ کوئی شک نہیں، غیر معمولی سیکیورٹی ہے، اور اس کا کمپیریزن آپ کسی بھی ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو وہ سیکیورٹی غیر معمولی ہی رہنی چاہیے، کیونکہ 100 سے زیادہ ممالک کے ڈگنیٹریز، جس میں کئی سربراہان مملکت، سعودی عرب، قطر تک شامل، جس کے اندر پاکستان کے تو ماشاءاللہ ہر مکتبہ فکر سے لوگ ادھر موجود ہیں، چاہے ہماری فوج کی ریپرزنٹیشن ہو، فیلڈ مارشل صاحب کی شکل میں، پرائم منسٹر صاحب کی شکل میں ہو، ہمارے علماء حق کی شکل میں ہو، سیاسی جماعتوں کے لوگوں کی شکل میں ہو۔ یعنی پاکستان نے تو ثابت بھی کیا نا اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ کہ ہم لوگ صرف دوست نہیں، دوست سے کافی اوپر والا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک تو یہ چیزوں کی تو سیکیورٹی ڈیفینیٹلی بنتی ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی پچھلے دنوں جب امریکہ اور ایران کے وفد تھے تو اسلام آباد کی سیکیورٹی کیسی تھی، تو جب 100 ممالک کے وفود ہوں اور اس میں سربراہان مملکت بھی ہوں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں۔ اور اس موقع پر جب وال اسٹریٹ جرنل کے ذریعے، نیو یارک ٹائم کے ذریعے اور واشنگٹن پوسٹ کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہو امریکہ کی طرف سے کہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، اور ہم نے ایران کے دوستوں کے ذریعے ایران کو پیغام دے دیا کہ اگر ایسا کوئی حملہ ہوا تو ذرا آپ دھیان کیجیے گا، ہم اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ آج ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن ہے، اسرائیل ہیو آل انٹینشن ٹو این اٹیک، اور ان کی اور باقی تقریبات کے حوالے سے آپ کو بات بتاتا ہوں تو ٹائمز آف اسرائیل کے خامنئی فیونرل بگنز ان دا تہران ود چینٹس آف ڈیتھ آف امریکہ اینڈ ڈیتھ آف اسرائیل، یعنی اسرائیل تک اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ باقی لاکھوں افراد کا مجمع، کیونکہ ایک پورا پروسیس چل رہا ہے۔ یہ تو ہوگی ایک چیز۔ اب یہ کہاں تک پہنچا؟ کل باقاعدہ طور پر اس ہال کے اندر، جس کو مسلح کہتے ہیں لفظ، تہران کے اندر ایک خاص علاقہ ہے مسلح، بہت بڑی جگہ ہے، بہت ہی بڑی جگہ ہال ہے، جہاں غیر ملکی مہمانوں کے لیے تھے۔ ہم بھی وہاں گئے تھے لیکن ہمیں کیمرے کی اجازت نہیں تھی، آج ہمیں کیمرے کی اجازت تھی۔ ابھی میں سیدھا ادھر سے آ رہا ہوں، اور وہ سارے مناظر میں نے خود بھی اپنے کیمرے میں کیپچر کیے، اور آپ کی طرف سے بھی فاتحہ کر دیا اور پاکستانیوں کی طرف سے بھی کر دیا، جو ہمارا فرض بنتا تھا جی۔ اور ساتھ یہ کہ کل پہلا دن تھا، آج عوام الناس کو ود آل سیکیورٹی ادھر آنے کی اجازت ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے جستے خاکی کو، تابوت کو۔ 5 تابوت ہیں، خامنئی صاحب کا، خامنئی صاحب کے داماد کا، خامنئی صاحب کی صاحبزادی کا، ان کی بہو کا، اور 14 ماہ کی ان کی پوتی کا۔ تو یہ یعنی مجتبیٰ خامنئی صاحب کے تمام رشتے اس میں، ان کے والد اس میں شامل ہیں، ان کی زوجہ اس میں شامل ہے، ان کی بیٹی اس میں شامل ہے، ان کی بہن اور ان کا بہنوئی شامل ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تیسرا سوال کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ڈیفینیٹلی سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو مجتبیٰ خامنئی صاحب کم از کم تہران میں نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی ایک پروسیس ہے۔ کل تہران کی سڑکوں پر اس ڈیڈ باڈی کو لے کے موو کرنا ہے، تاکہ تہران کی جو عام عوام ہے وہ خراج عقیدت پیش کر سکے۔ اس کے بعد اس ڈیڈ باڈی کو جانا ہے پرسوں قم میں، اور قم میں وہاں نماز جنازہ، کل صبح 6 بجے تہران میں نماز جنازہ ہے، پرسوں قم میں نماز جنازہ ہے، قم کے بعد یہی ڈیڈ باڈی جائے گی نجف اور کربلا میں، اور وہاں نماز جنازہ ہوگی، اور اس کے بعد 8 تاریخ کو یہ لوگ سیدھا ادھر پہنچیں گے مشہد میں، جہاں امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں خامنئی صاحب کو دفن کیا جائے گا۔ اب آپ کا آخری سوال کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میری ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے اپنی ذاتی طور پر، کیونکہ میں ابھی تک رہ کے اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ خامنئی صاحب کا جنازہ کوئی اور پڑھائے گا ہی نہیں سوائے مجتبیٰ خامنئی صاحب کے۔ اچھا، اور وہ جنازہ جو مشہد میں ہوگا، کیونکہ ایران مسلسل یہ میسج دے رہا ہے، ایران اس فیونرل کے ایک ایک لمحے کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا دماغ بھی کسی کا چلتا ہے۔ میں صبح 5:30 بجے سے ہم لوگ مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں، غیر ملکی انٹریکشنز علیحدہ سے چل رہی ہیں، تہران نیوز علیحدہ، ہمارے مختلف انٹرنیشنل چینل سے ہمارے انٹرویوز علیحدہ ہو رہے ہیں، فوکس رکھا گیا ہے صرف فیونرل، کہ جو کہا جا رہا تھا کہ ایران شاید آئسولیٹ ہو گیا ہے تو میسج ہے کہ نہیں، وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ایران میں کوئی خوراک کی قلت ہے تو بھائی نہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ ایران میں لوگ تقسیم ہے تو اس کا بھی جواب ہے بالکل نہیں۔ تو یہ سارا میسج ایران دے رہا ہے۔ جی سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جو تاثر ابھرا ہے، جو خاص طور پہ ہم نے اگر دیکھا پچھلے 2-3 دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں تہران کے اندر بھی،
امریکہ نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی اور یہ شاید امریکہ کی سوچ تھی کہ جی وہ کسی لبرلز کو یا کسی ایسے جو ہے مذہبی انتہا پسندوں سے نکال کے اقتدار کسی اور کو دے دیں گے، لیکن مذہبی لیڈرشپ کو خاص طور پہ سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ایرانی قوم متحد ہوئی ہے. آپ کو بھی ایسا لگا ہے؟ اچھا سر، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مذہبی اصلاح پسند یا شدت پسند، تو پہلے میں آپ کو آج یہ بات بتا دوں، جو مسعود پزشکیان صاحب ہیں وہ ان کا شمار اصلاح پسندوں میں ہوتا ہے. تو مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے وہ بیسٹ ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں. مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے ان کے کہنے پہ ہی ایم او یو پہ دستخط کروائے. ایک چیز اب آ رہی ہے ایرانی قوم. ہاں، جنوری کے مہینے میں جو ایران کے اندر جس قسم کے احتجاج ہو رہے تھے، آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے، سڑکوں پر لوگ اپنی ضروریات کے حوالے سے، اپنی مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ ایک دم پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئی تھی، 3 گنا تو پانی کی بوتل کی قیمت ہو گئی تھی، تو اس کے اوپر تھے. تو جسے کہتے ہیں نا بلیسنگ آف ڈسگائز، جس طریقے سے 28 فروری کو خامنہئی صاحب کو شہید کیا گیا، وہ جو ایک عنصر تھا نا کہ شاید ایران کی عوام سوچ رہی، جو پوری دنیا میں لوگ سوچتے ہیں، پاکستان میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام میں کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوں، کوئی ایسا نہیں کہ وہ خلاف کھڑے ہو رہے تھے. ان لوگوں نے بھی اپنی خواہشات کہ دفن کر دیا. اچھا، وہ ہمارے اس احتجاج کو دنیا اس طرح پہ لے رہی ہے، اور خامنہئی صاحب شہید ہو گئے. اور خامنہئی صاحب نے اپنی شہادت سے، کیونکہ وہ ان کا جملہ بڑا مشہور تھا نا کہ مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، امام حسین کے حوالے سے انہوں وہ کوٹ کرتے تھے ہمیشہ. تو ادھر کے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خامنہئی صاحب کو یہ سیکیورٹی تھریٹ تھا. اس دن وہ اپنے دفتر بھی، میں ادھر سے وہ کیا رہا ہوں، وہ اور عام سی جگہ ہے، آپ یقین جانے عام سی جگہ ہے. خامنہئی صاحب اس دفتر میں اس دن موجود تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے کہ اچھا 84 سال کی عمر میں نے مر تو جانا ہی ہے، تو کیوں نہ شہادت کی موت کر دوں. وہ یہ بھی بڑی علی لارے جانی کس طرح سڑکوں پر تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نیتن یاہو صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا تھا جی تمہارے جو پیچھے بندہ کھڑا یہ میرا ہے. تو وہ لائک ان لوگوں کو وہ والی چیز فیئر نہیں ہے. تو ایران کی قوم مزید اکٹھی، مزید مضبوط ہوئی ہے. ابھی جس طریقے سے کھانے پینے کا سڑکوں پہ انتظام ہے نا ملک صاحب، عام پبلک کے لیے، میرے یقین میں نہیں آتا، میرے یقین میں نہیں آتا کہ عام پبلک کس طریقے سے صرف ان مہمانوں کو جو ادھر پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں ان کو کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے.